الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تقریر سے پہلے میں آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہوں. اب آپ انتظار بند کیجئے. اب آپ کے کعبے کو بچانے کے لیے ابابیل نہیں آئیں گے. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اب آپ کے نبی کا گیت گانے کے لیے غداروں کی محفل سے کوئی مداح نہیں ملے گا. آپ کو خود اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا. جس نبی کی آمد پر خدا نے احسان جتایا ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا جو رسول کو بھیجا. نبی کا پیدا ہونا احسان، 12 ربیع الاول احسان کا دن، صبح صادق احسان کی صبح. نبی نہ آتے تو کعبہ سے بت نہ نکلتے، نبی نہ آتے تو صحابہ نہ بنتے، نبی نہ آتے تو گھرانہ نہ ملتا، نبی نہ آتے تو ائمہ طاہرین نہ ملتے، نبی نہ آتے تو خدا نہ ملتا. جس دن نبی آئے اسی دن نبی کا جلوس نہ نکلے، کیا جواب دے گا اپنے نبی کو؟ شرم کا مقام ہے. اپنے بیٹے کی پیدائش کے دن پر تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور جس دن نبی پیدا ہوا تم نے اپنے نبی کے جلوس کو، جلسوں کو، ان کے نام پر سبیلیں، ان کے نام پر کھانا کھلانا، ان کے نام پر صدقہ کرنا، ان کے نام پر ثواب کمانا، ان کے نام پر اکٹھا ہونا تم نے ضروری نہیں سمجھا. جس کا جو من میں آیا جلوس نکال لیا. پورے ہندوستان کے ہر شہر میں 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی نکلتا ہے. یہ جلوس صحابہ نکال رہے ہیں. کیا 12 ربیع الاول میں صحابہ تھے؟ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو دنیا میں صحابہ تھے؟ 40 سال کے بعد صحابہ. لیکن آپ سازش دیکھو، نجدیوں کی نیت دیکھو، یزیدیوں کی طبیعت دیکھو، خارجیوں کی اور نجدی بدعقیدوں کی، کہ تمہارا ذہن نبی سے ہٹا کر صحابہ کی طرف لے گئے. تاکہ کہنے کو رہے ہم تو شیعوں کے خلاف نکال لیں، ہمیں حمایت میں نبی کے نکال.
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نجوم ہدایت ہیں، کافروں کے پاس نظر نہیں آئیں گے۔ تم نبی کو مان نہ سکے، اپنے جیسا سمجھنے والوں، جب نبی تمہاری طرح ہے تو پھر صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ جب نبی تمہاری طرح ہے تو غلامان نبی کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ میں صرف اس ذمہ داری سے اپنے کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، کل آپ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے میرے آقا مولا سے کہ ہمارا کوئی مذہبی قائد نہیں تھا جو ہم سے کہتا کہ گھر کا کاروبار بند کرو، 12 ربیع الاول کو دکانیں بند کرو، 12 ربیع الاول کو سارے کاروبار کو بند کرو، اور عیدوں کی عید سب سے بڑی عید، اللہ کا سب سے بڑا انعام، اللہ کا سب سے بڑا احسان ذات پاک مصطفیٰ کی آمد ہے۔ جب تک یہ نبی سے لڑتے رہے ہم ڈیفنس کرتے رہے، جب یہ صحابہ اور اہل بیت سے لڑے ہم ڈیفنس کرتے رہے، جب غوث کی 11ویں سے لڑے ہم ڈیفنس کرتے رہے، جب یہ خواجہ کی 6ٹھی سے لڑ گئے، جب یہ عاشورہ کی سبیل سے ٹکرا گئے، جب یہ مجلس حسینی اور میلاد نبوی سے بھڑ گئے ہم ڈیفنس کرتے رہے، لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب آتنکوادی ہو گئے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج ہندو غیر مسلم کہتا ہے اسلامی آتنکواد پھیل رہا ہے، ابے اسلام میں جب آتنکواد ہے ہی نہیں تو پھیلے گا کیسے؟ علماء کرام سے گزارش کروں گا، ہمارا یہ 3 نعرہ بہت اہم ہے، ویسے ہر نعرے ہمارے اہم ہیں، 1 درجن لگاؤ گے تو مجھے کو آرام پہنچے گا، لیکن 3 سے میرا کام چل جائے گا۔ نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر، اس کا مطلب ہم لوگ یہودی نہیں ہیں، ہم لوگ نصرانی نہیں ہیں، مجوسی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ کہا تو پتہ چل گیا انبیاء سابقین سے نہیں، خاتم النبیین سے جڑے ہوئے ہیں۔ شریعت مصطفی ایک ملا، سارے نبی مل گئے، لیکن نعرہ تکبیر لگا کہ تم مذہبی تو ہوئے، نعرہ رسالت لگا کے مسلمان ہوئے، لیکن مسلمانوں میں بھی بہت فرقے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جمعے کے دن ذوالنورین کو شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد میں مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا خیبر شکن خدا کا انتخاب شہسوار پن باب العلم ابو الحسن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب کو مسجد میں شہید کیا، جس نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، جس نے شہید کربلا کو بھوکا پیاسا رکھا، ان یزیدیوں، مروانیوں، ظالموں، فاسقوں، فاجروں، گستاخوں سے الگ ہونے کے لیے ہم نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی کہنے والا نہ صحابہ کا غدار ہوگا، نہ اہل بیت کا غدار ہوگا، علی علی۔ ہمیں جب مشکل پڑی یاد آیا علی،
مشکلیں ٹلی، مشکلیں ٹلی، بس ایک بار پکارو یا علی۔ میرے بھائیوں، جو یا نبی نہ کہتا ہو وہ جلوس نبی کیوں نکالے؟ سنیو، تمہارا تعلق اعلیٰ سے ہے، تیرا رسول رسولوں میں اعلیٰ، مولا علی اماموں میں اعلیٰ، ہمارا ابو حنیفہ مجتہدین میں اعلیٰ، ہمارا غوث اغواث میں اعلیٰ، ہمارا خواجہ غریب نواز خواجاؤں میں اعلیٰ، اعلیٰ تو بنے رہو اعلیٰ، پاڑ جو لکھنؤ کا نالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ملت، نعرہ حیدری۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک بے شک، واہ۔ ابے کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تم خاموش بیٹھے ہو؟ تمہارے بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ گھر میں بوڑھے بڑے بیٹھے ہو، بچوں میں جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا چھٹی دیتی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، تیرے نبی کے نام پہ چھٹی دی جا رہی ہے۔ کافر تو مان گیا، یہ کتنا بڑا کافر ہے جو ابھی تک مان نہیں رہا ہے۔ مجھے بتائیے، صبح صادق میں میرا نبی پیدا ہوا، اسے جلوس نکلنا چاہیے؟ یہ جلوس محمدی نکالنے کا بیڑا اس وقت اٹھایا گیا ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہہ دیا کہ اگر اپنے گھر میں رہے، پڑے رہو اپنے گھر میں، تب پتا چلے گا جب جائے گا قبر میں۔ پڑے رہو اپنے گھر میں، تب تجھے پتا چلے گا جب حشر میں نبی کو منہ دکھانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو 12 ربیع الاول ایک دن ایسا ہے، فجر کی نماز پڑھیے، غسل کیجئے، نیا کپڑا پہنیے، پورے گھروں میں چراغاں کرو، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے روشن کرو۔ ارے وہ نبی آیا زمانے کو روشن کر گیا، وہ نبی آیا اندھیروں کو مٹا کے چلا گیا، وہ نبی آیا ہمارے دلوں کو روشن کر دیا۔ کیا اس کے پیدا ہونے کے دن ہم اپنا گھر روشن نہ کریں؟ اور یہ بدعت بدعت کہتے ہی نہیں، کہنے دو۔ جلوس مدح صحابہ نکالنا بھی تو بدعت ہے، وہ کائے کو نکالتے ہو؟ بولے چڑھانے کے لیے۔ تو ہم نے کہا ہم تو جلوس محمدی نکالیں گے تمہارے عقیدے پر حقیقت کو چڑھانے کے لیے۔ آپ بتائیے جلوس محمدی لکھنؤ میں نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا بھیک مانگنے سے ملے گا؟ ارے اپنی ایکتا، اپنی یونٹی، اپنا اتحاد سامنے لاؤ، اکٹھا ہو جانا۔ مخدوم شامینہ کے ہاں ولی کا دربار ہے، نبی کا جلوس ہے، یہ نکالتے ہیں بازار سے، ہم نکالیں گے دربار سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کا جلسہ یہ جو ہو رہا ہے، آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب تمہارے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ اگر ہم مذہبی رہنما نہیں تھا ہم کیسے جاتے۔ آ گیا خاندان بنی ہاشم سے ہاشمی، آ گیا خاندان بنی ہاشم سے ہاشمی۔ یہ وہ خاندان ہے، تم ساتھ آؤ گے تب بھی، ساتھ چھوڑ دو گے تب بھی، تمہارے لیے ہمیشہ دعا ہی دیتا رہے گا، ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہتا رہے گا۔ اب دیکھو، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب شیخ نجدی
محمد بن عبد الوہاب. نام یاد رکھنا، شیطان کو پہچاننے کے لیے اس کا نام یاد رکھنا ضروری ہے، پتہ نہیں کس رنگ میں آ جائے. آیا، اس نے قبضہ جمایا اس کے ماننے والوں نے، جس کا پہلا نام ہے ملک عبدالعزیز آل سعود. 60,000 صحابہ کرام و تابعین کی قبروں کو کھود کے پھینک دیا. دیکھ لے جا کے جنت البقیع میں، جنت المالا میں جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ یہ افسوسناک منظر دیکھا ہوگا. ان وہابی آندولن کے نیتاؤں سے پوچھو کہ لکھنؤ ایش باغ کے قبرستان میں جو ان کی قبریں اونچی اونچی بنی ہے، اگر اس پر سنی بلڈوزر چلائے تو انہیں کیسا لگے گا؟ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے جو بلڈوزر چلا رہا. تو جب وہابی حکومت نے صحابہ کرام کی قبروں پہ بلڈوزر چلایا تو ثابت ہو گیا کہ یہ دشمن صحابہ ہیں. دشمن صحابہ نکالے جلوس مدح صحابہ. یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی کے در اور نبی کے گھر سے جڑی ہوئی شخصیتیں ہیں، وہ مقدس ذوات ہیں. اہل بیت اطہار نبی کے گھر سے. اب جب نبی کو مانے گا تب نہیں مانے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانے گا تو مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد انہیں ماننا. یہ تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کریم کو کاٹ کے، نبی کے دل کو چھانٹ کے، نبی سے لوگوں کا ذہن ہٹا کے، نبی کے غلاموں کا جلوس. ابے نبیوں کا امام، نبیوں کا امام کنارے ہو، نبی کا غلام آگے آگے. یہ بے ادبی گستاخی دیوبند سے ہو سکتی ہے لیکن اس سے نہیں ہو سکتی جس کے قلب میں رسول کی محبت کا نور بند ہو. میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ آپ کے لیے اپارچونٹی ہے، موقع ہے. آپ کا پیغمبر پیغمبر امن و شانتی ہے، آپ کا نبی پروفیٹ آف پیس ہے، آپ کا مذہب ریلیجین آف پیس ہے. ان کو دیکھو، سنیوں کو مار کے مکہ مدینے پہ قبضہ کیا اور حجاز کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا. ہمیں سعودیہ تو خاندان ہے، اسلامی حکومت کہیں خاندان کے نام پہ ہوتی ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے بن لادن، ملا عمر، فضل الرحمان، سمیع الحق، ان لوگوں سے ہتھیار اٹھوایا، بے گناہوں کا قتل کروایا. نام رکھا کہ روس سے لڑ رہے ہیں، ابھی نام رکھا امریکہ سے لڑ رہے ہیں. ابھی تو پاکستان میں کس سے لڑ رہے ہو؟ ارے تو بے ایمان ہے، تیرے بھائی ایمان نہیں ہے، تو خالی آتنکوادی ہے. آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ صرف چنگیزیوں، ہلاکوؤں، مروانیوں، یزیدیوں کی ناپاک اولاد ہے. میں آپ سے یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، میں آپ سے ایک اپیل کروں گا. یہ 12 ربیع الاول کو گانٹھ بنا لیجئے، یہاں سے آپ کو نکل کر حضرت شاہ مینا آنا، انشاءاللہ مخدوم شاہ مینا میں آنا، جوانوں کے ساتھ آنا ہے، بچوں کے ساتھ آنا ہے. ہم کو 1,00,000 آدمی چاہیے. انشاءاللہ آپ جلسے میں میرے آویں نہ آویں، میں مل جاؤں گا، لیکن یہ ربیع الاول بار بار نہیں ملے گا. یہ بس جمعے کا دن ہے، ہمیں وہیں آ کے جمعہ پڑھو، مخدوم شاہ مینا میں جمعہ پڑھو اور وہیں سے ہمارے ساتھ چلو جیسی ہمارے ہدایت ہوگی، امن سے، شانتی سے، سکون سے. اب یہ ناانصافی جو ہو گئی، ہم کسی سے کچھ چھینتے نہیں،
اگر انتظامیہ نے کسی کو 20 جلوس دیا ہے، کسی کو 9 دیا ہے، 1 دیا ہے، ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دیے رہو. ہم جلوسوں کے دشمن نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. نبی پیدا ہوا تو جونپور میں جلوس نکلے، مرزا پور میں جلوس نکلے، دلی میں نکلے، بمبئی میں نکلے، ان لکھنؤ میں کیوں نہیں؟ کیا لکھنؤ کے لیے بھارتی سنویدھان الگ ہے؟ کیا دستور ہند کی دفعات لکھنؤ یو پی کے لیے الگ ہے اور یو پی میں ہر شہر کے لیے الگ الگ ہے؟ ہاں، قانون نہیں توڑنا، ہاں، ادب و تہذیب نہیں توڑنا. ہم کو صرف پکا ارادہ کرنا ہے، جیسا بھی موسم ہو، جتنی بھی گرمی ہو، جتنی بھی سردی ہو، ایک دن ہم اپنے نبی پہ قربان کریں گے. میرے نبی نے نہ جانے کتنی راتیں امت پہ قربان کی ہیں، ایک رات ایک دن امت بھی ان کے اوپر قربان کرے گی، کیونکہ ہم صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے ماننے والے نہیں. حضرات گرامی، اب آئیے اس اپیل کے بعد اب آپ کو میں بتاؤں کہ میلاد النبی رب نے کیسے منایا. یہ مولا کیا جانے اللہ نے کیسے منایا. آپ نے سوچا کہ تیلی باغ میں گھسیانہ ہے یہ جگہ؟ جی جلسہ کرنا ہے تو آپ نے سوچا تھوڑا سا فرش بچھانا پڑے گا، کچھ کرسی لگانی پڑے گی، شامیانہ ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان ہی نہ بناتا. لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. تمہیں پیدا کرنا تھا اس لیے زمین کا فرش بچھایا، تمہاری میلاد مقصود تھی، آسمان کا شامیانہ لگایا. تمہاری ولادت میرا مقصد تھی تو ہم نے ستاروں کے قمقمے روشن کیے، چاند سورج کی قندیلیں روشن کیے. اے رسول تمہیں پیدا کرنا تھا تو ہم نے آبشاروں کو نغمے عطا کیے. تمہیں پیدا کرنا تھا اور تو پہاڑوں کو بلندی عطا کی. تمہیں پیدا کرنا تھا تو سمندروں کو گہرائی عطا کیا. تمہیں پیدا کرنا تھا تو صحراؤں میں وسعتیں عطا کر دی. تمہیں پیدا کرنا تھا تو درختوں کو ہریالی دے دی. تمہیں پیدا کرنا تھا تو ریگستان پیدا کیا. تمہیں پیدا کرنا تھا تو ہندوستان پیدا کیا. تمہیں پیدا کرنا تھا تو عربستان پیدا کیا. تمہیں پیدا کرنا تھا تو زمین کے ذرات بنائے کہ یہ زمین مصطفیٰ کی میلاد کی وجہ سے ہے، آسمان مصطفیٰ کی میلاد کی وجہ سے ہے، سورج مصطفیٰ کی میلاد کی وجہ سے ہے، زمین مصطفیٰ کے لیے، ذرہ ذرہ نبی کے لیے، قطرہ قطرہ نبی کے لیے، صحرا صحرا نبی کے لیے، خود نبیین نبی کے لیے، صدیقین نبی کے لیے، شہداء نبی کے لیے، صالحین نبی کے لیے، اغواس نبی کے لیے، اقطاب نبی کے لیے، اوتاد نبی کے لیے، ابدال نبی کے لیے، رقبہ نبی کے لیے، رجبہ نبی کے لیے، صلحاء نبی کے لیے، ائمہ نبی کے لیے، مجتہدین نبی کے لیے، متکلمین نبی کے لیے، مفسرین نبی کے لیے، محدثین نبی کے لیے، علماء دین نبی کے لیے، سارے مومنین نبی کے لیے، ذرہ ذرہ نبی کے لیے، جبرائیل نبی کے لیے، میکائیل نبی کے لیے، نبی کے لیے، دھرتی رسول کے لیے، گگن رسول کے لیے، آتال رسول کے لیے، پاتال رسول کے لیے، مکان رسول کے لیے، لامکان رسول کے لیے، فرش رسول کے لیے، عرش رسول کے لیے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب آئیے
محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ زمین نبی کی میلاد کی وجہ سے ہے، یا نبی کی میلاد کی وجہ سے ہے. نبی کو بھیجنا تھا اسی لیے آسمان بنایا، نبی کو بھیجنا تھا تبھی تو زمین بنائی. تو یہ زمین میلادی ہے، آسمان میلادی ہے، چاند سورج میلادی ہے. اب جن کو میلاد پسند نہیں ہے وہ میلادی زمین چھوڑ دیں، میلادی سورج سے روشنی نہ لیں، میلادی چاند سے چاندنی نہ لیں. ایک کتنے ہیں کھاتے ہیں نبی کا، کھاتے ہیں نبی پہ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھائیں. بڑے بے ادب ہے یہ کھانے گرانے والے. نمک نبی کا کھاؤ. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، ان کا ایسا کرو کیا دباؤ ڈالو، ڈالر سعودیہ کا، ڈالر سعودیہ کا، ایڈریس ندوا کا، خرچہ پاٹا نالے پر. ابھی تو اور کھل کھل کے بولوں گا بھائی. انہوں نے ڈال بیچ دیا اور سب جتنے بھی مولوی ملا بکاؤ مال لائن میں کھڑا ہو گیا. کرکٹر تو اب بک رہا ہے، وہاں بھی بہت پہلے بک چکا ہے. اس کو تو 6 کروڑ 5 کروڑ میں کچھ کو خریدا گیا ہے، یہ تو اربوں خربوں میں بکے. جب تک امریکہ ان سے کہا خوب مارو ایمان والوں کو، توڑ ڈالو صحابہ کی قبروں کو. کیوں؟ ارے انہوں نے ہمارے بابا دادا کو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں انہوں نے بہت مارا ہے. اسرائیل کو صدمہ تھا، یہودیوں کو صدمہ تھا، میں علی نے بہت مارا ہے. یہودیوں کو صدمہ تھا کہ علی نے خیبر میں یہودیوں کو بہت مارا ہے. اور جو سب سے زیادہ گھمنڈی پاٹک تھا اس کو نبی کے پاٹک ہی نے اکھاڑا ہے. باب خیبر کو باب العلم نے اکھاڑا. وہ یہودیوں کا دروازہ تھا، میرا علی میرے نبی کا دروازہ ہے. اکھاڑ کے پھینک دیا. بڑا صدمہ تھا یہودیوں کو. انہوں نے بھی طے کر دیا اچھا نبی اور علی نے ہمیں مارا مروایا، اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. امام حضرت علی کے بیٹے کی، حضرت علی کی شریکہ حیات کی قبروں کو، صحابہ کرام کی قبروں کو، حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑوایا، بلڈوزر چلوایا. مجھے بتا کیا لکھنؤ کا کوئی معمولی مسلمان عثمان غنی کی قبر کو توڑنے والے کو مسلمان سمجھے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو توڑنے والا مسلمان ہوگا؟ یہ وہی وہابی ہے جنہوں نے مدینے میں وہاں توڑا، مدینے کو تکلیف دی، آج مومن کے سینے کو تکلیف دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ ان آتنکوادیوں کے مذہبی آتنک سے ہم پریشان ضرور تھے، لیکن جب یہ بے گناہوں کو مارنے لگے، اسلحے اٹھانے لگے، حزب المجاہدین بنانے لگے، لشکر طیبہ بنانے لگے، اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن سیمی بنانے لگے، جب انہوں نے آتنکوادیوں کو منظم کرنا شروع کیا، جب لال مسجد میں حکومت سے ٹکر لینے لگے، جب پڑوسی ملک میں بھی وزیرستان میں انہوں نے اپنے آتنک پھیلایا، جب باہر سے یہ آتنکواد ہندوستان میں آنے لگا تو ان لوگوں نے بہت سنگٹھت ہو کر جس پبلک کا جیسا مزاج تھا
اگر کسی کو علم سے تعلق تھا تو اسے جماعت اسلامی میں ڈال دیا، کسی کو نماز روزے سے دلچسپی تھی تو تبلیغی جماعت میں ڈال دیا، کسی کو علم دین حاصل کرنے سے دلچسپی تھی تو ندوے میں ڈھکیل دیا، کسی کو روحانیت سے دلچسپی تھی تو صدیق جیسے لوگوں کے پیری مریدی کے جال میں ڈال دیا، ہتھوڑا والے کا ہتھوڑا چلا۔ یہ دیکھتے تھے کہ پبلک کا ٹیسٹ کیا ہے، اور جو کوئی ذرا لڑاکو نکلا، ہمتی نکلا، تو اس کو مجاہدین بنانے کے لیے حزب المجاہدین میں ڈال دیا، اس کو القاعدہ میں ڈال دیا۔ پڑھتا تھا تو ملا بنا، آتنکوادی ہوا تو ملا عمر ہو گیا، کاروبار کرتا تھا تو اسامہ بن لادن تھا، اور جب وہابیت کے چکر میں پڑا تو وہ بھی آتنکوادی بن گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہابی کچھ تبلیغی جماعت میں، کچھ جماعت اسلامی میں ہے، کچھ ندوہ میں ہے، کچھ دیوبند میں ہے، کچھ جمیعت العلماء میں ہے، اور ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے۔ کچھ وہابیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے بابا دادا نے اسے آتنکوادی بنانے کے لیے جال پھینکا ہے۔ جب تک جال تالاب میں ہو مچھلی سمجھتی ہے میں تالابی میں ہوں، وہ تو جب جال باہر نکلتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ ہم تالاب سے باہر ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ وہابیت کا جال ڈال کر کے پانی ہی میں جال کو رکھتے ہیں تاکہ وہ سمجھے میں سنی ہوں، لیکن جب یہ اسے گستاخی رسول کے لیے باہر نکالتے ہیں تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی شمع بجھ گئی ہے، اب میں سنی نہیں رہا، اہل سنت نہیں رہا۔ تو ان آتنکوادیوں سے، ان کے آتنک سے، اب دیکھیے نیپال اور ہندوستان کے بارڈر پر جتنے بھی اسکول ہیں، مدرسے، ایک بھی سنیوں کا نہیں ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے مدرسے میں آتنکواد ہے، کہا کیا جاتا ہے یہ اسلامی آتنکواد ہے۔ نہیں، میری حکومت کے ذمہ داروں، یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، وہابی آتنکواد ہے۔ ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن کسی بھی آتنکوادی کو پکڑو، چاہے وہ آتنکوادی بمبئی میں پکڑا جائے یا گجرات میں، وہ آتنکوادی لکھنؤ میں پکڑا جائے یا کانپور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی پکڑو پکے آتنکوادی کو تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، صرف وہابی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ میرے رب نے اپنے نبی کے پیدا ہونے کا جب ارادہ کیا تو پیدا تو تم بعد میں ہوگے، تیاری پہلے۔ جب آپ نے جلسے کا ارادہ کیا تو میری تقریر تو بعد میں ہوگی، تیاری پہلے۔ میری تقریر سے پہلے آپ نے فرش بچھایا، میری تقریر سے پہلے شامیانہ لگایا۔ تو جب اللہ نے نبی کی میلاد کا ارادہ کیا کہ مجھے محبوب کو پیدا کرنا ہے تو زمین کا فرش لگایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ستاروں کے قمقمے روشن کیے اور ساری روشنیاں پیدا کر دی۔ اب اگر روشن کرنا بدعت ہے تو جا کے اللہ سے لڑو۔ ہم نے تو 50 چراغ جلائے تھے، اس نے تو آسمان پہ کروڑوں چراغ جلائے ہیں۔ ہم نے تو چھوٹا سا فرش بچھایا تھا، اس نے تو یہاں سے امریکہ تک بچھا دیا ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا پانی پلایا تھا، اس نے تو 3 حصہ زمین کا پانی ہی بنا دیا۔ میرے محبوب کا آنا ہے۔ اچھا، جیسے ہی میرا نبی پیدا ہوا، نبی جیسے ہی پیدا ہوا، میلاد ہوئی عربی میں، مولود ہوا عربی میں، جنم لیا ہندی میں، ٹیک برتھ انگریزی میں، پیدا ہوئے اردو میں۔ جیسے ہی نبی کی میلاد ہوئی، ابلیس اپنے منہ پہ مٹی ڈالا، سر کا بال لو، منہ پہ مٹی، کوئی ملا گلو، یہ کیا کیا شروع؟ بولے صاحب گڑبڑ ہو گیا۔ کیا؟ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا کیا؟ ارے وہ آخری نبی آ گیا، مارے گا، میری بساط الٹ کے رکھ دے گا۔ تو نبی کی میلاد سے تکلیف شیطان کو ہوئی،
اب اگر تم لکھنؤ میں کسی شیطان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے کان میں کہو میلاد النبی. اگر چہرہ چمک جائے تو مسلمان ہے اور بجھ جائے تو شیطان ہے. ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ جاؤ کہ تم نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں 12 ربیع الاول کو جمعے کا دن ہے. مخدوم شامینہ کے آؤ, مراد لے کے آؤ, اپنی کوئی ضرورت لے کے آؤ, اپنی کوئی حسرت لے کے آؤ, کوئی تمنا لے کے آؤ. ولی کے ہاں سے چلیں گے, نبی کے لیے چلیں گے. ولی کے یہاں سے چلیں گے, نبی کے لیے چلیں گے. ارے جو نبی کا ہو گیا وہ سبھی کا ہو گیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ مٹھی بھر یزیدی کروڑوں حسینیوں کو بری نظر سے دیکھ رہے. ابے تم اس جلوس کو کیا روک پاؤ گے؟ ہم سنی مسلمان ہیں, کیا روک پاؤ گے یار؟ عاشق اہل بیت ہیں, بے شک عشق اہل بیت ہماری رگوں میں لہو ہے. فاطمہ زہرا کی اولاد کا احسان صبح قیامت تک ملت اسلامیہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ارے میرے امام نے بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں بچایا, ہم ان کے جھنڈے کو مر مر کے بچائیں گے. زندہ رہے تو نبی کا جھنڈا سب سے اونچا, نبی کا جھنڈا سب سے اونچا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, رحمت والا نبی کا جھنڈا, برکت والا نبی کا جھنڈا, ہر گھر پیرا نبی کا جھنڈا, 12 ربیع الاول میں پاٹا لالا کا جھنڈا. پر جو ایسے نالوں کو جو نفرت سکھاتے ہوں, جو سمپردائکتا پھیلاتے ہوں, جو سنکیرتا پھیلاتے ہوں, جو ہمارے دیش کو نقصان پہنچاتے ہوں, جو ہماری راشٹری ایکتا کو بھنگ کرتے ہوں, جو ہماری حب الوطنی پہ چوٹ کرتے ہوں, جو ہمیں غدار بناتے ہوں. ارے جو وفادار نہیں حبیب رحمان کا, وہ وفادار ہو نہیں سکتا ہندوستان کا. تو جلوس کے لیے مائنڈ پکا کرو, آنا ہی نہیں ہے, لوگوں کو لانا ہے اور پورا دن اپنے نبی کے نام پہ وقف کرنا ہے. جتنی بھی انجمنیں سنیوں کی ہیں انہیں ہماری دعوت دے دو کہ ہاشمی میاں نے تمام سنی انجمن کو بلایا ہے, ادھر جانے کی ضرورت نہیں. سوال وہاں مدح صحابہ کا نہیں ہے, سوال بدعقیدہ کو رہنما بنانے کا ہے. اگر جلوس مدح صحابہ ہاشمی نکالے گا سب شریک ہوں گے, شیخ الاسلام نکالیں گے سب شریک ہوں گے, شہزادہ اعلیٰ حضرت نکالیں گے سب شریک ہوں گے, مارایا مطہرہ کے شہزادے نکالیں گے سب شریک ہوں گے. ابے قادری نکالے, چشتی نکالے, برکاتی نکالے, اشرفی رضوی نکالے تو ہم نکلیں گے. یہ خبیثوں کے نکالے میں ابے ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے, کیا نماز سے بڑا جلوس ہے؟ جب ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے جلوس میں کیسے؟ سوال صحابہ کا نہیں ہے, صحابہ تو نجوم ہدایت ہیں, ہمارے ہیں. ابے تو بتا جو تو کنارے ہے, تجھے صحابی سے کیا لینا دینا؟ تو تو چڑھانے کے لیے مانگتا ہے. پہلے اولیاء اللہ کو چڑھاتے تھے, چادر نہ چڑھا, پھول نہ چڑھا, ہم چڑھاتے رہے, تم چڑھاتے رہے. اب دوسرے فرقوں کو چڑھاتے, ہم کو چڑھاتے, ان کو چڑھاتے. یہ بڑا پرتکریا وادی ہے کیا؟ تبھی تو آتنکوادی ہے, گھسے ہوئے ہیں. مدد کر دیجئے حاکم صاحب, مدد کر دیجئے افسر,
مدد کر دیجئے، آفیسر مدد کر دیجئے، نیتا جی مدد کر دیجئے، بھیا جی مدد کر دیجئے، بہن جی مدد کر دیجئے، پتا جی مدد کر دیجئے، باپو جی 50 سے مدد مانگتا ہے بے وقوف، میرے علی سے ایک بار مانگ کے دے، کبھی یا علی کہہ کے دیکھ، تو دنیا کے پاس نہیں جائے گا، دنیا تیرے قدموں میں چلی آئے گی۔ ایک بات اور بتائیے، جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہ تو سمجھتے ہیں، پھر آپ انہیں مسلمان کیوں سمجھتے؟ کیا بات ہے، ہمیں جو مانو دل سے مانو، پکا مانو۔ جو شیطان کے علم کو رسول سے زیادہ سمجھے، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، تو جائے شیطان کا کلمہ پڑھ۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب سارے مسلمان ہندو مل کر بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑ رہے تھے، تو مولانا اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی یہ دونوں انگریزوں کی مدد میں سکھوں سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، اور سرحدی مسلمانوں نے مار کے گرا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، غداری جن کے خمیر میں، بے وفائی جن کی گھٹی میں، پیغمبر کی گستاخی جس کا مذہب ہے، اصحاب و آل رسول کی توہین کرنا جس کا مزاج ہے۔ سنی انجمن ان کے جلوس میں جائے، اور وہ بھی جلوس مدح صحابہ، ابے جلوس نبی چل رہا، پہلے اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ ہمارے جلوس محمدی میں سب دکھائی دے گا، جلوس محمدی میں سب دکھائی دے گا، سارے جلوے دکھائی دیں گے، پورا اسلام دکھائی دے گا، پورا نظام دکھائی دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ایک قانون سنو، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہاں کب تک رہیں گے؟ میرے لیے ہو تو میرے رہنے تک رہو گے، یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے، کہ چونکہ یہ مجمع ہاشمی کے لیے ہے، یہ کرسی ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے ہے، سجاوٹ، تو جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، جب تک ہاشمی ہے نظام رہے گا، اور جب ہاشمی چلا جائے گا مائک ہٹا دیا جائے گا، کرسی اٹھا دی جائے گی، فرش لپیٹ دیا جائے گا، نظام درہم برہم۔ میں حدیث سنا چکا، لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنے والا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ تو زمین نبی کے لیے ہے، آسمان نبی کے لیے ہے، ستارے نبی کے لیے ہیں، کہکشاں نبی کے لیے ہے، انجم نبی کے لیے ہے، گلستان نبی کے لیے ہے، دبستان نبی کے لیے ہے، بوستان نبی کے لیے ہے، چمن چمن نبی کے لیے، دہن دہن نبی کے لیے، کلیوں کی چٹک نبی کے لیے، پھولوں کی مہک نبی کے لیے، زمانے کی دمک نبی کے لیے، چڑیوں کی چہک نبی کے لیے، تمام ساری چیزیں نبی کے لیے، آبشاروں کے نغمے نبی کے لیے ہیں، صحراؤں کی وسعتیں نبی کے لیے ہیں، جنگلوں کی بہاریں نبی کے لیے ہے، ریگستان کا پھیلاؤ نبی کے لیے ہے، ساری کائنات نبی کے لیے ہے، یہ سارا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے، وہ ساری دنیا نبی کے لیے ہے۔ تو جب سارا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے فرش رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا۔ تو جب ساری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک نبی ہے زمین رہے گی، جب تک نبی ہے آسمان رہے گا، جب تک نبی ہے ستارے رہیں گے، جب تک نبی ہے چاند رہے
رہے گا، جب تک نبی ہے سورج رہے گا، جب تک نبی ہے سمندر رہے گا، جب تک نبی ہے دریا رہیں گے، جب تک نبی ہے پہاڑ رہے گا، جب تک نبی ہے صحرا رہے گا، جب تک نبی ہے جنگل رہے گا، جب تک نبی ہے دریا رہیں گے، جب تک نبی ہے کائنات رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا۔ جب ہاشمی چلا جائے گا تو کرسی اٹھا لی جائے گی، مائک ہٹا دیا جائے گا، فرش اٹھا لیا جائے گا، شامیانہ گرا دیا جائے گا۔ جب نبی چلے جائیں گے تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے خمخمے بجھا لیے جائیں گے، آبشاروں سے نغمے چھین لیے جائیں گے، پہاڑوں کی بلندی ختم ہو جائے گی، سارا نظام درہم برہم۔ سارا نظام درہم برہم۔ کیا مطلب؟ جب تک ہاشمی ہے جلسہ ہے، ہاشمی گیا جلسہ گیا، جب تک نبی ہے کائنات آئے، نبی گئے تو کائنات گئی۔ جملہ دے رہا ہوں نوٹ کرو، میرے نبی کے رہنے کا نام وجود، میرے نبی کے رہنے کا نام وجود، اور نہ رہنے کا نام قیامت ہے، نہ رہنے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اچانک آئے گی، میں کہوں گا ہاں میرا نبی دنیا سے اچانک جائے گا، ابھی گیا نہیں ہے، ابھی موجود ہے، تبھی تو دھرتی موجود ہے، تبھی تو آسمان موجود ہے، تبھی تو سورج موجود ہے، تبھی تو چاند موجود ہے۔ یہی سے ایک صوفی باصفا نے ایک نقطہ پکڑا کہ جس دل میں مصطفیٰ ہیں، جس دل میں نبی ہے، اس دل میں نور وجود ہے، جس دل میں نبی نہیں ہے اس دل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، قیامت ہے، ٹھہرنے نہیں دیتی، 40 دن باہر اطمینان نہیں نصیب ہوتا، ایک قیامت مچی ہوئی ہے، ایک قیامت مچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ، وہابیوں ٹکراؤ گے، چور چور ہو جاؤ گے۔ یہ کائے کو ٹکرائیں، کائے کو چور چور ہوئیں، توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات گرامی، کچھ یہاں تو سب مجھے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاشمی بول رہا ہے، اور وشواس کے ساتھ جانتے ہو کہ ہاشمی بول رہا ہے، لیکن ہم جب ایسے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کچھ چھت کے ادھر مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں انہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوں، میری کچھ میری ماں بہنیں دور سے بیٹھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تقریر سن رہی ہیں۔ اس میں ایک نے کہا بہن کون بول رہا ہے؟ بولے حضرت ہاشمی میاں بول رہے ہیں۔ ارے دکھائی تو نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے، مگر حضرت ہاشمی میاں بول رہے ہیں۔ نہیں، ہم کیسے مان لیں بغیر دیکھے؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں۔ ارے بولے نیک بخت، بغیر دیکھے تو نے قسم کھا لیا، ہاشمی میاں تو دکھائی نہیں پڑ رہے، تو نے کیسے مان لیا ہاشمی میاں بول رہے ہیں؟ کہ تو پاگل ہے، وہابی مولویوں کی طرح نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ ہوتے، سمجھدار ہوتے تو صدیق و علی سمجھ میں نہ آتے۔ یہ کام جو مولا علی کے نام پہ کریں، گھٹیا مولویوں کے نام پہ تو حال بنوا دیا۔ باہر سے لکھنؤ جو آیا اس کے نام کا تو حال ہے، لیکن جس نے اسلام پھیلایا، اسلام بچایا، اس کا نام نہیں ہے۔ مولا علی کے نام پر ایک حال نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ارے وہ تو خدا کا شیر ہے، تم جیسے گیدڑ بھپکیوں سے کیا ڈرنے والا؟ ابے اس کے بچوں کو تو ڈرا نہیں پا رہے ہو، علی کو کیا ڈراؤ گے؟
نہیں بہن بیٹے کے ابے قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں تم کو کیسے کہ تو بوڑا ہی ہے تو سن کا ہی ہے تو یزید کی طلاق شدہ تو نہیں ہے کہا نہیں بھائی الحمدللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں زینب کی باندھی ہوں اچھا تب کیسے نہیں مانا تو نے ہاشمی میں دکھائی نہیں پڑ رہے نا دیکھوں حضرت کو تو مانوں کہا حضرت کو مت دیکھ مجمع دیکھ مجمع دکھائی پڑ رہا ہے کہاں دکھائی پڑ رہا مجمع ہاشمی کے لیے آیا ہے مائک کی آواز آ رہی ہاں رہی یا مائک ہاشمی کے لیے یہ ڈیکورن دکھ رہا ہے ہاں ڈیکوریشن دکھ رہا ہے یہ ڈیکوریشن ہاشمی کے لیے ہے ہاشمی نہیں ہوتا تو مائک نہیں ہوتا ہاشمی نہیں ہوتا تو مجمع نہیں ہوتا ہاشمی نہیں ہوتا تو آواز نہ ہوتی ہاشمی نہ ہوتا تو یہ سجاوٹ نہ ہوتی یہ سجاوٹ ہاشمی کے لیے یہ سارا پروگرام ہاشمی کی تقریر کے لیے ہاشمی نہیں ہوتا تقریر نہیں ہوتی تقریر نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہاشمی میاں دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے میں تو مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی میں تو مائک کی آواز سن کر ہاشمی کو مانوں گی میں تو سجاوٹ دیکھ کے مانوں گی گستاخوں دریدہ دہنوں اور بدبختوں کو اعلان کر دو ہمیں نبی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے ہم زمین دیکھ کے نبی کو مانیں گے آسمان دیکھ کر کے نبی کو مانیں گے میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں بے شک آپ کے پورا محلہ ہائی وے کے پاس والے لوگ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے سب بڑی بندگی کی ڈیوٹی ہے زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یہاں سے لے کر کے آپ جائیں اور وہابیت کے ماتھے پر قرآن و سنت وہ نور ڈالنے کی کوشش کریں کہ امن و شانتی کے ساتھ پیغمبر امن و شانتی شانتی لوگوں کے سمودائے کے ہاتھوں شانتی کیسے شروع ہو شانتی کے ساتھ ختم ہو اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی آتنکوادی ہے تو پکڑ کے لاؤ اگر وہ وہابی نہ نکلے تو ایک ہفتے کی مجھے سزا کر دو میں یقین سے بولتا ہوں کیونکہ وہ سنی آتنکوادی ہو نہیں سکتا جس نے غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنا دل لٹایا ہو وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا جو غوث اعظم کے ترانے پر جیتا ہو مرتا ہو جو ادھیاتمک ہے جو اسپریچول ہے جہاں طریقت ہے جہاں معرفت ہے جہاں شریعت ہے حقیقت ہے جہاں ولایت ہے جہاں غوثیت ہے قہاریت نہیں ہو سکتی شکردی نہیں ہو سکتی گرد سعودی اور اس کا ریال وہابیوں کان کر سن لو تم کو ریال بھٹکا دیا سعودی ریال پہ تجھے ناز ہے سعودی ریال کی طاقت پہ گھمن کرتا ہے سن ہمارے فخر ہے ہمارے پاس بھی غرور ہے ہمارے پاس بھی ناز ہے تجھ کو سعودیہ کی ریال پہ گھمن ہے ہمیں رسول اللہ پہ گھمن ہے چلو اپنا ہنر آزمائیں چلو اپنا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں تو مجھے پیاسا رکھ میں پیاسا رہنا چاہتا ہوں تو مجھے رکھ میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں لیکن پرتکریا نہیں ہوگی
کسی بے گناہ کو مارو، کسی بے گناہ کا پوری انسان یہ کا بیروت بیروتی سب ادھر ہو رہا، ادھر یہ اعلان لکھنؤ میں کریں گے. اب میں بیروت کرنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں نام بتانا ہوگا آتنکوادیوں نے. قتل کر دیا. جب میں قتل کی بھرسنا کرتا ہوں، میں قتل کا بیروت کرتا ہوں، اس سے کہیں قتل رکے گا کیا؟ ابے بتانا میں نے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کرتا، میں قتل کی بھرسنا کرتا ہوں، اس سے قتل رکے گا؟ میں آتنکواد کی مذمت کرتا ہوں، میں آتنکواد کو اسلام میں آتنکواد مانتے ہیں، مسلم کی اسلام میں نہیں. تیرے اندر کیوں ہے؟ ابھی کہتے ہیں ہم لوگ ابھی آتنکوادی مسجدوں کو گرانا، طاقت سے میلاد فاتحہ روکنا، جلوس محمدی میں آنا دھارمک نہیں ہے. سینی بنانا، حزب المجاہدین بنانا، القاعدہ بنانا، لال مسجد حکومت سے ٹکرانا، یہ سب کے سب وہابی سینی وہابیوں کی جماعت. حزب المجاہدین اظہر مظہر جس کو چھوڑا کے لے گئے. وہابی آتنکواد ایک آندولن ہے، مذہب نہیں. صرف نبی کی دشمنی، صحابہ کی دشمنی، اہل بیت کی دشمنی، اولیاء اللہ کی دشمنی کا نام وہابی آندولن ہے. یہ دشمنی جب ہتھیار والا ہو گیا تو قبریں توڑنے لگا، مسجدیں توڑنے لگا، نشانات مٹانے لگا. نبی جہاں بیٹھے وہ مٹا دو. نبی کا گھر گرا دیا، صدیق اکبر کا گھر گرا دیا، صدیق اکبر کا گھر گرا کر کے ہوٹل بنایا، مسجد فاطمہ گرا کر سنڈاس بنایا. یہ آتنکواد نہیں ہے مسجد فاطمہ کو گرا کر ٹوائلٹ بنانا. حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان گرا دیا اور ان کی اولاد ان کے ساتھ دکھائی دے. یہ آتنکواد نہیں ہے. وہابی ایک آندولن ہے اور سارے کے سارے آتنکوادی یا تو وہابی ہے اور یا سلفی ہے یا اہل حدیث ہیں. مطلب سب انہی کی قسموں میں ہے. عام ہے، چاہے لنگڑا ہو، چاہے تسہیری ہو، چاہے فجری ہو، عام ہے. آتنکوادی وہابی ہے، چاہے سنپوری ہو، چاہے ندوی ہو، چاہے نجدی ہو، چاہے سلفی ہو. یہ میری ایمانداری سے ایک گزارش تھی تاکہ میں آپ کو حسین اور یزید کے لشکر کا فرق بتا دوں، میں آپ کو حق اور باطل کا فرق بتا دوں. اور یہ میری ایک ہندوستانی شہری کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ میں حکومت ہند کو، حکومت اتر پردیش کو یہ رائے دے سکوں، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اسمبلی میں جاؤں اور نہ اس لائق ہونا چاہتا ہوں. اس لائق نہیں ہوں کہ پارلیمنٹ میں جا کے بات کہوں اور نہ میں اس لائق ہونا چاہتا ہوں. لیکن میرے پاس عوامی منچ ہے. اس عوامی منچ سے میرا مشورہ ہے کہ میں نے آتنکوادی کو چنہت کر دیا، دنڈت تم کرو، جیلوں میں تم ٹھوس دو. یہ جتنے نقلی عربی نسلی بن رہے ہیں، جتنے نقلی عربی نسلی بن رہے ہیں، ان کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میرا راشٹر پریم یا راشٹر دھرم جو میرا تھا اسے میں نے نبھا دیا. مسلمان آتنکوادی ہے یا اسلام آتنکواد ہے. یہ گروپ ہے جو 70-80 سال سے پہلے مسلمانوں کو اپنے آتنک سے پریشان کیا تھا، سنیوں کو پریشان کیا تھا، اب سب کو پریشان کر رہا ہے. ایسے حکومت کو چاہیے
کہ وہابیوں کے مدرسے پر نگرانی بڑھائیں، چھپے ہوئے ہیں، یہی منسٹر بن جاتے۔ بڑی بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ پورے ہندوستان میں 10 روپیہ بھی وقف نہیں کیا، نے کیا، وقف راجاؤں نے کیا، وقف مہاراجاؤں نے کیا، وقف زمینداروں نے کیا، تعلق داروں نے کیا۔ مخدوم کے آستانے کو، شیخ سارنگ کے آستانے کو، مخدوم مینا کے آستانے کو، سید سالار مسعود غازی کے آستانے کو لوگوں نے وقف کیا۔ وہابیوں نے 10 روپیہ بھی وقف نہیں کیا، مگر وقف بورڈ پہ قبضہ کر لیا۔ مال سنیوں کا، قبضہ وہابیوں کا۔ اب یہ بے ایمانی چلنے نہیں دی جائے گی۔ وہابیوں کا الگ وقف بورڈ بنائیے، جن وہابیوں نے وقف کیا ہے اسی میں ان کو رکھیے۔ شیعہ وقف بورڈ الگ ہے، سنی وقف بورڈ الگ ہے، وہابی وقف بورڈ الگ ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ ہم ایماندار حکومت سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ایمانداری دکھائے، نہیں تو پھر بے ایمانی تو سبھی سمجھ جائیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، آپ اپنے رب کی اس نعمت پر مست ہو جاؤ، رب کے اس کرم پر خوش ہو جاؤ کہ سب سے بڑا نبی، اعلیٰ میں اعلیٰ، بالاؤں میں بالا، برتروں میں برتر، خلق سے ولی، ولی سے نبی، نبی سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی ہمیں مل گیا ہے۔ ہم اس کی آمد پر اپنے بال بچوں کے ساتھ شاہ مینا میں 12 تاریخ